فرضیت ہے، روزہ دین اسلام کے جو اراکین ہیں ان میں سے ایک رکن ہے۔ ڈاکٹر صاحب، روزے کی اہمیت، اس کی فضیلت، اور یہ روزہ کب کن کن امتوں میں یہ عبادت رہی رائج، اس کے متعلق ہمیں ذرا شکریہ کلیہ صاحب۔ عرض یہ ہے کہ ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اور یہ قرآن نے پہلی مرتبہ کلیئر کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ منصب نبوت جب سے شروع ہوا تھا اس سے لے کر آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہی رہا ہے، اور وہ دین اسلام تھا۔ قرآن پاک نے اپنا صاف کہا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد واوحینا الی ابراہیم اسماعیل اسحاق و یعقوب، یہ ساری تفصیلات بیان کی ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ پر کوئی نئی چیز نہیں مطلب آپ کے سامنے رکھی ہے، ماضی کے انبیاء بھی یہی دعوت لے کر اٹھے تھے۔ تو اس لحاظ سے دین شروع سے ایک رہا ہے، اور وہ اسلام تھا، ایک بات۔ دوسری بات، اس دین کے بنیادی تعلیمات بھی ہمیشہ ایک رہی ہیں، اس میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پر عقائد کے لحاظ میں اللہ کی حاکمیت اور منصب نبوت کا اقرار اور آخرت کا عقیدہ، یہ تین بنیادی عقائد ہر مذہب کی تعلیمات میں موجود رہے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اسی طرح عبادات میں دیکھیے تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، یہ وہ بنیادی عبادات ہیں، یہ بھی ہر دین اور ہر مذہب میں رہی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ معاشرے کے حالات کے تحت ان کی کوئی عملی شکل تھوڑی بہت تبدیل ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر آپ یونانیوں میں دیکھ لیجیے، یونانیوں میں روزے کا تصور موجود تھا، اور ان کے مخصوص مہینے میں، لیکن وہ روزے صرف عورتیں رکھتی تھی اور مخصوص مہینے میں رکھتی تھی، جس کا ذکر شبلی نعمانی نے اپنی 5ویں جلد میں سیرت النبی میں کیا ہے۔ اسی طرح دنیا کا دوسرا قدیم مذہب جو ہے وہ ہندو مت ہے۔ ہندو مت میں بھی یہ تصور تھا کہ ہر ماہ کو میں 2 روزے ہر شخص رکھتا تھا، اور اس طرح سال میں 24 روزے ان کے بن جاتے تھے۔ ہندوؤں میں جو برہمن ہوتے تھے سر، وہ اس سے زیادہ روزے رکھتے تھے، اور وہ مطلب 40 روزے تک بھی رکھتے تھے۔ یہ ہندو مت میں موجود ہے۔ اچھا، عیسائیت، یہودیت میں بھی روزوں کا تصور موجود ہے کہ اپنا یہودیوں کے یہاں بھی روزہ کا تصور ہوتا تھا، اور روزے رکھے جاتے تھے۔ عیسائیوں کے یہاں بھی اپنا روزوں کا تصور موجود ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ روزوں کا تصور اللہ جل شان، حکم اللہ کا، روزوں کا حکم اللہ جل شان نے ہر مذہب میں انبیاء کے ذریعے وہاں کے لوگوں کو دیا ہے۔ اب اس روزے کے بنیادی مقاصد کیا ہیں؟ تو قرآن کا اس میں ہم اپنی عقل سے اگر کام لیں تو پتہ چلتا ہے کہ قدرت کے جو اس سے مقاصد وابستہ ہے، اس میں سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ قدرت ہمیں یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ انسان اطاعت میں کس حد تک جاتا ہے۔ مطلب ہے کہ ہم اگر حکم دے دیں کھانے کا تو کھا رہا ہے، اگر حکم دے دیں نہیں کھانا تو کیا کھانے سے رکتا بھی ہے یا نہیں؟ تمام تر گھر میں نعمتیں ہونے کے باوجود نہیں کھا رہا، کیا یہ بھی اپنا وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اسی طرح دوسری بات یہ کہ اپنا روزوں کے ساتھ ایک اور چیز تصور وابستہ ہے کہ اس میں روزہ چونکہ ایک عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے جو قربت الہی کا ذریعہ بنتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو 40 دن کوہ طور پر لگا کے آئے تو 40 دن انہوں نے روزے رکھے تھے۔ اس طرح یہودیوں میں یہ جو 10 محرم تشرین کا روزہ تھا یہ رکھا جاتا تھا۔ تو یہ روزے دراصل اس بنا پر بھی رکھے جاتے تھے کہ یہ قربت الہی کا ذریعہ ہے۔ اور عیسائیوں میں تو بعض اوقات لوگ 40 دن تک کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ تو مطلب ہے کہ یہ ایک تو قدرت کی طرف سے ایک ٹیسٹ بھی ہے جی، اور قدرت جو ہے اپنی کیا کہتے ہیں سپیریئرٹی کو قائم رکھنا چاہتی ہے کہ انسان ہر معاملات میں ہماری سپیریئرٹی کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور تیسری بڑی بات یہ ہے کہ اس سے قربت الہی اپنا وابستہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح ارشاد باری تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس سے آپ کی گفتگو سے یہ ثابت ہوا کہ پہلی امتوں میں بھی روزے فرض تھے جس طرح اس امت پر فرض کیے گئے۔ اب اسی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لعلکم تتقون، یہ جو لعلکم تتقون ہے، یہ تقوی کا جو حصول ہے، یہ روزے کی عبادت سے تقوی کا کیا حصول؟ اس سے مراد رب العزت اپنے بندے سے کیا مطلب کون سے تقوی، کس کی تقوی کے حصول کی کس طرف یہ لے جاتے ہیں؟ سر یہاں تقوی سے دراصل مراد ہے تقوی ایک ایسی کیفیت ہے جس سے انسان کو قربت الہی نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ مثال کے طور پر اب اس میں سے ایک حدیث ہے اپنا امام بیہقی نے روایت کی ہے کہ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رمضان مبارک میں اللہ جل شانہ جو ہے وہ اپنا 5
ایسی نعمتیں میری امت کو دیتے ہیں جو امت سے پہلے کسی اور نعمت کو نہیں دی ہوئی تھی۔ پہلی بات یہ کہ اللہ جل شانہ پہلے ہی روزے پر ان تمام لوگوں کو پر نظر شفقت فرماتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ پہلے روزے پر جس کی طرف رسول نے نظر شفقت فرمائی اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ ایک بات۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اپنا رسول نے فرمایا کہ اپنا جو روزہ دار ہے اس کے منہ کی جو خوشبو ہے وہ اللہ جل شانہ کو بہت پسند ہوتی ہے۔ تو ایک یہ ہاں جی، اور اس کے پھر دوسری بات یہ ہے، تیسری چیز یہ فرمائی کہ اس کا نام کہ فرشتے بھی جو ہے وہ روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ ایک اور چیز اللہ جل شانہ یہ فرمایا کہ اس کا نام کیا اپنا اللہ جل شانہ کہ ہاں وہ قربت جو ہے وہ انسان کو حاصل ہو جاتی ہے جو عام حالت میں حاصل نہیں ہوتی۔ اچھا، اور پانچویں چیز رسول نے فرمایا کہ جنت کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو بنایا سنوارا جائے رمضان المبارک میں۔ تو یہ 5 چیزیں روزے کے سے وابستہ ہیں، اور اللہ جل شانہ کے لیے مسلمانوں پر خاص طور پر امت محمدیہ پر ایک کرم ہے جو اس سے پہلے کی امتوں پر یہ اللہ جل شانہ نے باوجود کریم اور رحیم ہونے کے ان پر یہ کرم نہیں فرمایا۔ تو اس لحاظ سے یہ روزہ جو ہے رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ انسان کو قربت الہی مہیا کرتا ہے، جس کو صوفیاء کے اصطلاح میں بعض اوقات معیت بھی کہتے ہیں۔ تو معیت الہی، قربت الہی میں پھر معیت الہی جو ہے سر یہ اور زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے، اور یہ روزہ بھی اس کا ذریعہ ہے۔ ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں روزے کی افادیت اور روزے کے جو رمضان شریف کی جو برکات تھیں اس کے متعلق بتایا۔ یقیناً یہ مہینہ ایک ایکسرسائز ہوتی ہے جو سرکش نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے اسے یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ سال کے ایک مہینہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تربیت کرواتے ہیں تو یہی تربیت ہم پورا سال بھی کر کے اس کے احکام کو اپنے اوپر نافذ کر سکتے ہیں۔ اور یقیناً یہ وہ واحد عبادت ہے جس کا تعلق صرف اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، کیونکہ بندے اور رب کے درمیان میں اور کوئی بندہ درمیان میں نہیں ہوتا۔ یہ وہ عبادت ہے، اسی لیے فرمائے گا کہ یہ روزہ میرے لیے اور روزے کی جزا میں ہوگا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، شکریہ۔